آپ نے فرمایا، درست فرمایا کہ آپ کا کام ترغیب دینا ہے، لیکن قبلہ میرے پاس ایک وہ کلپ ہے آپ کا بڑا مشہور ہوا ہے آج کل کہ آپ کس چیز کی ترغیب دے رہے تھے، وہ ذرا ایک دفعہ سن لیجئے، سنیے۔ یا اللہ اس وبا اسلام کو خطرے میں ڈال دیے، یا اللہ اس کو کفر کی طرف پلٹا دے، یا اللہ اس کو کافر ملکوں کی طرف پلٹا دے، یا اللہ ہم سے دور لے جا۔ اس وبا نے اسلام کو کیسے خطرے میں ڈال دیا؟ اس وبا نے تو پوری انسانیت کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے۔ ہم سے زیادہ تو وہ جو کافروں کے ملک ہیں وہاں پر لاشیں اٹھ رہی ہیں، اور بجائے قبلہ اس کے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی علاج دریافت کر تاکہ پوری انسانیت اس سے مستفید ہو، ہم یہ ترغیب دے رہے ہیں کہ یہ وبا جو ہے وہ کافروں کی طرف پلٹ جائے اور ان کے بچے بوڑھے سب مر جائیں۔ علی بھائی بات یہ ہے کہ یہ آپ نے صرف چند سیکنڈ کا جو کلپ اٹھایا ہے، یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دیانت کے اصولوں کے مطابق ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میری پوری تقریر اس موضوع کے اوپر تھے، گھنٹے کی تقریر چلانے سے تو رہا۔ پہلے میری بات سن لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پوری تقریر یہ تھی کہ برما کے اندر مسلمان بچے شہید ہوئے، فلسطین میں کیا مسلمانوں کا حال ہے، کشمیر میں کیا حال ہے، یہ پورا ایک پس منظر ہے۔ اور اسلام دشمن کفار کے خلاف اگر بددعا کرنے کے اوپر لوگوں کو تکلیف ہے تو آپ بتائیں کہ جو بندے مسلمانوں کو کچل رہے ہیں، مسلمانوں کو دن بھر رات قتل کر رہے ہیں، کیا ان کے خلاف بددعا نہیں کرنی چاہیے؟ مجھے بتائیں۔ نہیں قبلہ آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے کہا اس سے اسلام خطرے میں پڑ رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ کفار کے ملکوں میں واپس پلٹا دے۔ میں دوبارہ سنوا دیتا ہوں۔ ہاں، اسلام دشمن ممالک میں، کفار کے ممالک میں واپس پلٹا دے، میں اس بات سے انکار کر ہی نہیں رہا۔ نمبر ایک بات۔ نمبر دوسری بات یہ جو اسلام دشمنی کی بات آپ پیچھے دعا میں سن لیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ مساجد کو بند کرنے کے تو پورے کے پورے انتظامات موجود ہیں، لیکن سینما ہالز اور بینکوں کو بند کرنے کا ابھی تک کسی مسلم حکمران نے ارادہ نہیں کیا۔ سینما بند ہے، چرچ بند ہے، سینگوگ بند ہے۔ سر سینگوگ بند ہے، چرچ بند ہے، سینما بند ہے، سب میرا بند ہے۔ موقف ہی نہیں سنیں گے، میں کیسے وضاحت کروں گا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کہاں پہ پوری دنیا کے اندر کسی حکمران نے آگے بڑھ کے یہ کہا کہ یہ وبا آئی ہے، ہم سود کو چھوڑ دیں گے، بینک بند کر دیں گے، ہم سینما کو بند کر دیں گے؟ یہ کسی نے ارادہ بھی کیا ہے؟ میں بتا دیں کس نے کیا ہے؟ سر کیا ہے؟ کس نے؟ امریکہ میں انٹرسٹ ریٹ زیرو ہو چکا ہوا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مسلم امریکہ میں انٹرسٹ ریٹ زیرو ہو چکا ہوا ہے۔ مسلم حکمرانوں نے تو یہ صرف کہا کہ مسجدیں بند کر دو، یہاں پہ ان سے فتوے بھی لے لیے، یہاں تک فتوے موجود ہے کہ میت کو جلا دیا جائے۔ اب بتائیں اگر میت کو جلانا اسلام میں جائز ہے تو اسلام کو خطرہ نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایمانداری سے بتائیں۔ چلے تو اس وبا سے بہرحال یہ جو اس طرح کے فتوے اور اس طرح کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو اسلام کے اوپر حردہ سرائی کرنے کے اوپر ہو گیا ہے کہ جی غسل نہیں ہونا چاہیے، جی جنازہ نہیں ہونا چاہیے، تو کیا آپ کو یہ بات کا ادراک نہیں ہوتا کہ واقعی یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس سے اسلام کے بنیادی شاعر متاثر ہو؟ دیکھیں نا، اس سے تو کفار بھی متاثر ہو رہے ہیں نا، یا تو کہا جائے کہ صرف مسلمان متاثر ہو رہے ہیں، تو بات آپ کی بالکل درست ہے۔ نہیں، میں تو یہی کہہ رہا ہوں، اچھا دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ایک بات بتائے کہ کفار کے خلاف کیا بددعا کرنا جو مسلمانوں کو اذیت پہنچاتے ہوں، جو مسلمانوں کے اوپر دن بھر رات بمباری کرتے ہوں، جو انسانیت کے ٹھیکیدار۔ ہاں جی، میرا تو پورا جمعہ اس موضوع پہ۔ آپ نے تفویض نہیں کی، آپ نے تو تمام کفار کو اس میں لپیٹ دیا نا۔ آپ نے سنی نہیں نا، آپ نے تو 20 سیکنڈ کی دعا کر دی، آپ پوری دعا سن لیں، پورا جمعہ سن لیں، اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا تو پورا موضوع یہ ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، کیا معاذ اللہ، میرا مطلب یہ ہے کہ جو بے گناہ ہیں، جو ایسے پھیرے ہیں، ان کا بھی اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے، یہ تو خیر اتنی کوئی بات نہیں۔ میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ امریکہ جس نے، امریکہ کو چلو چھوڑے، وہ کفار جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا، اس وقت ہماری انسانیت نہیں جاگی؟ یعنی کفار کے خلاف بد دعا کرنے پہ تو اعتراض ہے، لیکن کسی مسلمان طالب علم کے خلاف اس بات کے اوپر بد دعائیں کرنا اور لعنت ملامت کرنا، اس پہ اعتراض نہیں ہے۔